الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ یہ سورہ بقرہ کی 231 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائے تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہے انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ طلاق اور عدت کے متعلق کچھ باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آیتوں میں بتلائی جا رہی تھی۔ شریعت مطہرہ نے جو قانون بیان کیے ہیں وہ بالکل صاف ستھرے اور بالکل انسان کی طبیعت کے مطابق بنائے۔ اللہ نے طلاق کے لیے بھی جو قانون اتارے ان قانونوں کو، ان باتوں کو، ان نصیحتوں کو اگر آدمی غور کرے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے طلاق کے بارے میں بھی اور اسی طرح
اس کے احکامات کو کتنی صاف اور ستھرائی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ دوسری قومیں مذہب اسلام پر طلاق کے متعلق کیچڑ اچھالتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورت کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، 3 طلاق والا قانون قائم کر کے عورت پر ظلم کیا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے عورت کے حقوق دلوائے، اور ایسے حقوق دلوائے کہ دوسرے کوئی بھی مذہب میں عورت کو اتنے حقوق نہیں دلوائے۔ اللہ نے اس آیت میں ان عورتوں پر جن پر ظلم ہو رہا ہو، اور کس طرح کا ظلم، کہ پہلے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں عورت پر اس طرح ظلم ہوتا تھا کہ اس کو ایک طلاق دے دی، اب جب وہ عدت میں بیٹھ جاتی، عدت گزار رہی ہوتی اور قریب ختم ہونے والی ہوتی، اس وقت رجوع کر لیتے، اس کو واپس اپنی زوجیت میں لے لیتے، اور ان کی نیت یہ ہوتی کہ عورت پر ظلم کرنا ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد پھر طلاق دیتے، اور پھر وہ عدت میں بیٹھتی، اور جب عدت ختم ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس ظالمانہ رویے کو ختم کیا اور بتلایا کہ تم اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت مطہرہ نے قانون قائم کیا۔ پہلی چیز بتلائی کہ جب تم نے عورت کو طلاق دے دیو اور وہ عدت میں ہے، زمانہ عدت چل رہا ہے، اب اگر تم زمانہ عدت میں اس سے رجوع کرنا چاہو، واپس اپنی زوجیت میں لینا چاہو، تو اس کو زوجیت میں لینے کے لیے جو معروف طریقہ ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ تم اگر اس طرح کر سکتے ہو تو رجوع کرو، لیکن رجوع کرنے میں پہلی چیز تم کو یہ خیال رکھنی ہے کہ جس بنا پر، جس وجہ سے، جس بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس بات کو لے کر طلاق کی نوبت آئی تھی، اس بات کو دل سے تم کو نکالنا پڑے گا اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ تم چاہو کہ ہمارا وہ غصہ باقی رہے، ہمارے دل میں جو قدورت تھی وہ باقی رہے، اور پھر تم رجوع کرو، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ معروف طریقے کے مطابق تم اپنے دل کو صاف کرو اور اپنے غصے کو ختم کرو۔ دوسری چیز بتلائی کہ جب تم رجوع کرو تو 2 گواہ بناؤ۔ وہ 2 گواہ جس وقت رجوع کرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ پھر سے کچھ بات پیش آئی تو وہ 2 گواہ بیچ میں رہ کر گواہی دیں گے کہ تم نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ اب ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی عورت کی جانب سے کوئی ظلم ہو تو وہ گواہ بیچ میں کام کرے، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ مرد کی جانب سے کوئی ایسی بات پیش آوے، مثلاً اگر گواہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ مرد عدت گزر جانے کے بعد یوں کہے کہ زمانہ عدت میں نے رجوع کر لیا تھا،
اب مجھے نکاح کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ زمانہ عدت ختم ہو چکا، اب اس کے نکاح سے نکل چکی، لیکن گواہ نہ ہونے کی بنا پر مرد اس طرح کہہ سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے کہا کہ پہلے تو اپنے دل کو صاف کرو اور رجوع کرتے وقت 2 گواہ بناؤ، جس کو گواہ کا ذکر سورہ طلاق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، کہ تم 2 گواہ بنا لو۔ تو ایک تو چیز یہ بتلائی کہ اگر تم کو واپس اپنی زوجیت میں لینا ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لینے کے اندر تم کو اس پر ظلم کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اگر تم نے اس پر ظلم کرنے کی نیت سے، اس کو ستانے کی نیت سے رجوع کیا تو اس طرح کرنا یہ خود تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس طرح کرنا یہ تو تمہارا اپنی خود جان پر ظلم کرنا ہوگا۔ اور اگر تمہیں رجوع نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو اپنے نکاح سے الگ ہی کرنا ہے تو اس کو بھی تم معروف طریقے کے مطابق کرو، اور اس کو بھی شریعت نے جو طریقہ بتلایا اس طرح اس کو الگ کرو، چھوٹا کرو۔ اس کا طریقہ کیا بتلایا کہ تم پہلے تو اس کو جو کچھ مال دیا ہے وہ اس کی واپسی کی طلب مت کرو کہ میں نے جو دیا تھا وہ واپس لاؤ، بلکہ جو دیا تھا وہ اسی کو دے دو۔ دوسری چیز کہ اس کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ابھی تک تو وہ زوجیت میں تھی، اب کچھ باتوں کی بنا پر طبیعت نہ مل سکی اور الگ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب الگ ہو رہے ہیں تو کچھ اس کا نقصان کر کے الگ کرو، بلکہ اس کو کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ کچھ چیزیں تو ضروری قرار دی اور کچھ چیزیں مستحب قرار دی۔ زمانہ عدت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم اس کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دو کہ وہ تمہارے ہی گھر میں رہ کر عدت گزارے، اور اس زمانے میں اس کے کھانے پینے کے خرچے کو تم ہی برداشت کرو۔ اور دوسری چیز کہ اگر تم نے مہر باقی رکھی ہو تو مہر ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ اب چھٹی کر دی ہے تو اب مہر کیا دینے کی، باقی مہر پہ جو نکاح ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو کیا کہ 2-5 ہزار کی مہر ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ اصل تو مہر جو ہونی چاہیے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو عام طور سے اگر بڑی مہر ہوتی ہے تو لوگ باقی رکھتے ہیں کہ بھئی ابھی نہ دیتے ہیں اور کچھ باقی۔ تو اگر مہر باقی ہے تو اس کی مہر پوری ادا کرو۔ اگر نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی تھی، خلوت صحیحہ ہو گئی تھی، تب تو ضروری ہے کہ پوری مہر ادا کرے۔ لیکن اگر نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی، خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوا تھا، یعنی اتنا وقت اور ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ دونوں تنہائی میں ہو اور دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہے تو مل سکے، ایسا موقع نہیں ملا تھا، ایسا موقع ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی،
تو آدھی مہر ادا کرو۔ یہ تو ضروری چیزیں تھیں۔ اور استحساناً یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر رخصت ہو رہی ہو عدت ختم ہونے کے بعد، تو تم اس کو کچھ نہ کچھ نقد ہدیہ دو، یا تو ایک آدھ جوڑی اس کو کپڑا دو، اور اس طرح معروف طریقے کے مطابق تم اس کو رخصت کرو۔ شریعت مطہرہ نے تو عورت کے اتنے حقوق بتلائے، اور اس طرح کرنے کے لیے جو کہا گیا اس کی وجہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب عام طور سے طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن جب شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، اس کو واپس نہیں اپناتا ہے، تو اس وقت وہ دو کا جھگڑا دو خاندان تک پہنچتا ہے کہ اس کے خاندان والے کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا۔ تو شریعت نے بتلایا کہ اگر تم یہ طریقہ اختیار کرو گے کہ رخصت کرتے وقت اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا، کچھ کپڑا دیا، اس کی مہر باقی ہو تو وہ ادا کی، تو اس طرح احسان کرنے سے وہ جھگڑا ہونے والا نہیں ہوگا، اور وہ معروف طریقے کے مطابق اپنے گھر چلی جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ کا مطلب یہ ہے جو روایتوں میں ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح بھی کرتے تھے کہ ہنستے ہنستے مذاق کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا مذاق کے اندر اپنے غلام کو آزاد کر دیا، یا مذاق کے اندر اگر کسی نے اپنی کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جس کے اندر دو گواہ بھی موجود ہو، تو اس طرح کی مذاقیں کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جو اگر مذاق کے طور پر بھی کیا جاوے تو وہ حقیقت بن جاتی ہے، اور حقیقت کے طور پر کیا جاوے تو بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں، ایک ہے طلاق، ایک ہے عتاق، اور ایک ہے نکاح۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تیسری چیز رجعت کو بتلایا، رجوع کو بتلایا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ہنستے ہنستے مذاق میں طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نے تو مذاق کی تھی، میں نے کچھ طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی مذاق میں بیوی کو طلاق دے دی ہنستے ہنستے، تو طلاق ایسی چیز ہے کہ مذاق میں دینے سے بھی وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عتاق، اگر کسی آقا نے اپنے غلام کو ہنستے ہنستے مذاق میں آزاد کر دیا کہ تو آزاد، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آقا یوں کہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تیرے کو آزاد کرنا نہیں چاہا تھا، تب بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک بالغ مرد نے بالغ عورت کے ساتھ نکاح کا مذاق کیا اور اس کے اندر گواہ بھی موجود ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور عورت نے کہا کہ میں نے قبول کیا،
تو اس طرح کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تیسری چیز رجعت کو بتلایا، رجوع کو، کہ اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہو اور شوہر اس کو مذاق مذاق میں کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، تجھے اپنی زوجیت میں واپس لے لیا، تو اس طرح کہنے سے بھی وہ عورت واپس زوجیت میں اور اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر نازل ہوئی ہے اس کو یاد کرو، اور اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت کی باتیں بتلائی ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ اللہ رب العزت عام طور سے جہاں اپنے قانون کو بیان فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ کے قانون کو بیان فرماتے ہیں، وہاں اس کے بعد اللہ سے ڈرنے اور نصیحت کو حاصل کرنے کے متعلق بات کو ضرور ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کے مطابق اپنی نعمتوں کو یاد کروایا اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، تمہاری زبانوں پر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور قانون آگے کی آیت میں بیان فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو۔ ان باتوں کو نصیحت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کسی مرد نے اپنی عورت کو ایک طلاق دی، طلاق رجعی، اس کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، عورت اپنے گھر چلی گئی، میکے چلی گئی۔ اس کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، اور وہ احساس عدت کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، اس وقت بھی غصہ باقی تھا، لیکن ایک مدت کے گزرنے کے بعد دونوں کو ہوا کہ ہم نے جو کیا غلط کیا، ہمارا جھگڑا غلط تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دونوں نے چاہا کہ ہم پھر سے نکاح کر لیوے، تو طلاق رجعی میں یعنی ایک طلاق دی ہو صریح طور پر یا دو طلاق دی ہو صریح طور پر،
صاف صاف طلاق کے الفاظ کے ساتھ، اور عدت گزر جانے کے بعد اگر دوبارہ مرد اسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہو تو اس وقت جو ہے شوہر اپنی اسی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرے اور وہاں سے طلاق ہو، پھر دوبارہ یہاں نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی ایک شخص کے ساتھ کرا دیا۔ اب نکاح کے بعد دونوں کی کچھ بات پر آگے پیچھے ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت جب گزر گئی تب تک بھی رجوع نہیں کیا، لیکن بعد میں دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا، تو اب دوبارہ وہ دونوں راضی ہے، شوہر بھی راضی ہے، بیوی بھی راضی ہے کہ ہم اب پھر سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو صحیح گزاریں گے۔ تو وہ شوہر پھر سے حضرت معقل ابن یسار کے پاس آیا کہ اپنی بہن کا نکاح پھر سے مجھ سے کر دو۔ تو حضرت معقل نے کہا کہ میں دوبارہ اللہ کی قسم تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گا میری بہن کا، کہ میں نے تیرا اعزاز کیا، اکرام کیا، اپنی بہن سے نکاح کروایا، لیکن تو نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں تیرا نکاح نہیں کروں گا۔ اسی طرح دوسرا ایک واقعہ ہوا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی چچا زاد بہن کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے بھی منع کر دیا کہ میں جو ہے اپنی بہن کا نکاح تجھ سے نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر مطلقہ عورت ہے، یعنی ایسی عورت جس کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کی جگہ دوسری جگہ ہو یا اسی شوہر کے ساتھ ہو، اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ کسی ایسی عورت جس کا پہلا ہی نکاح ہو، اس کو ابھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کیا چیز ہے، اس نے کسی مرد کا منہ نہیں دیکھا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے ولیوں کی ماتحت ہے، اس کے ولی اس کا نکاح کرائیں گے۔ لیکن ایسی عورت جو ایک شوہر کا منہ دیکھ چکی ہے، وہاں سے وہ طلاق کے بعد اپنے گھر آ گئی ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ شوہر کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، کس طرح کے ہونے چاہیے، تو اب اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس کی حیا میں کمی آ گئی ہے، چونکہ ایک شوہر دیکھ چکی ہے، تو قانون یہ بتلایا کہ وہ مطلقہ عورت اگر کسی جگہ نکاح کرنا چاہے تو ولیوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو نہ روکا جاوے جبکہ وہ معروف طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت معقل ابن یسار نے فوراً اس آیت کو سنتے ہی اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کا نکاح اپنی بہن سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کو تو یہ مزاج ہی تھا کہ جیسے ہی آیت نازل ہوتی فوراً اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاتے، اپنی طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ تیار ہو جاتے۔ تو یہ آیت میں بتلایا گیا، قانون بتلایا کہ بشرطے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق ہو، یعنی دونوں صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دونوں راضی ہو، صرف دونوں راضی ہو اور طریقہ معروف نہ ہو تب بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسے کہ دونوں راضی ہو گئے کہ ہم دونوں ساتھ میں زندگی گزاریں گے،
لیکن نکاح نہیں کریں گے، بس ایسے ہی زندگی گزاریں گے ساتھ میں، اور دونوں بالکل راضی ہے، تب بھی شریعت اجازت نہیں دے گی کہ دونوں راضی تو ہے لیکن طریقہ معروف نہیں ہے، طریقہ ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے اس میں پھر اسی طرح اپنے قانون کے مطابق قانون بیان کرنے کے بعد نصیحت فرمائی کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اور کن لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن کو مانتے ہو۔ اللہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے زیادہ ستھری اور پاکیزہ چیز ہے، اللہ جو چیز جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رحمن۔